بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا کردہ ہوئی توفیق سے قربانی کے مسائل کے بارے میں سمجھیں گے، قربانی کی شرعی حیثیت کے بارے میں سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات ہم قربانی کی شرعی حیثیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مسئلہ اس بات کو سمجھنے میں کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ قربانی سنت ہے یا فرض۔ اس مسئلے کے بارے میں علماء ائمہ رحمہم اللہ کی رائے مختلف رہی ہے۔ جمہور علماء اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ جمیعاً ان کا کہنا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، فرض نہیں۔ اور امام ربیع، امام الاوزاعی، امام ابو حنیفہ، امام النخعی اور امام اللیث کا کہنا ہے کہ جس کے پاس مالی گنجائش ہو تو اس کے لیے قربانی کرنا فرض ہے، اور یہ دوسری بات زیادہ درست ہے۔ اب ہم اس بات کی درستگی کی دلیل کو بھی سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے دل اور دماغ میں اس بات کو اپناتے ہوئے یہ وضاحت رہے کہ یہ بات ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، ان کی صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ کی روشنی میں اپنا رہے ہیں، نہ کہ کسی منطق، فلسفے یا کسی مذہب اور کسی فقہ وغیرہ کی تقلید کرتے ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اس بات کو ہم نے اپنایا ہے اور درست مانا ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو گھر کے ہر فرد پر ہر سال ایک قربانی فرض ہے۔ یہ روایت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے اور سنن ابن ماجہ میں کتاب الضحایا کے آغاز میں ہے، پہلے ہی باب میں ہے، اور صحیح سنن ابی داؤد میں ہے، صحیح سنن ابن ماجہ میں، یعنی کتاب یہ روایت، یہ حدیث شریف صحیح ہے۔ اور دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہمارے مصلی کے پاس نہ آئے، یعنی مصلی جس میں کہ عید اضحیٰ، عید قربان کی نماز ادا کی جائے گی۔ یہ حدیث شریف مستدرک الحاکم میں ہے، کتاب الاضاحی میں، مسند احمد میں ہے اور صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، اور اس حدیث کا درجہ صحت حسن ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ تو ان دو احادیث شریفہ کی روشنی میں ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ یہ قربانی جو ہے یہ فرض ہے ہر اس شخص پر جس کے پاس مالی طور پر قربانی کرنے کی گنجائش ہو، کیونکہ اگر اس کا معاملہ فرضیت نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی نہ کرنے والے کو، ایسا شخص جس کے پاس قربانی کرنے کی مالی گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے، ایسے شخص کو نماز سے دور رہنے، مصلی سے دور رہنے کے لیے حکم نہ دیتے، اتنی شدت والا حکم نہ ہوتا، تو یہ اتنا شدید حکم اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا اس شخص پر جس کے پاس قربانی کرنے کی مالی گنجائش ہے فرض ہے۔ قربانی کے فرض ہونے کے علاوہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جن میں قربانی کی کچھ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے، صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی، اس لیے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ ہم قربانی کے مسائل میں سے اب دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اور اس کے گھر والے، بیوی، بچے، والدین، بہن، بھائی، جو کوئی بھی اس کے گھر میں ہوں، اس کی کفالت میں ہوں، ان سب کی طرف سے ایک ہی جانور ذبح کیا جانا کافی ہے، ایک چھوٹا جانور کافی ہے۔ اور اس مسئلے کی دلیل یہ حدیث شریف ہے جس میں ابو ایوب الانصاری نے ایک سائل کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ کان رجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون ثم تباہ الناس فصار کما ترى۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی
اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کیا کرتا تھا، اور اس میں سے وہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اس کے بعد لوگ دکھاوے اور فخر میں مبتلا ہو گئے اور وہ کچھ ہونے لگا جو تم دیکھ رہے ہو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الاضاحی باب نمبر 10 میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ذرا صحابی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے آخری الفاظ پر غور فرمائیے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ ثم تباہ الناس فصار کما ترى، پھر اس کے بعد لوگ دکھاوے اور فخر میں مبتلا ہو گئے اور وہ کچھ ہونے لگا جو تم دیکھ رہے ہو۔ دکھاوے اور فخر کے لیے اس وقت اگر جبکہ صحابہ موجود تھے ایسے کام ہوتے تھے جنہیں صحابہ برا سمجھتے تھے، نامناسب سمجھتے تھے، تو اب مسلم معاشرے میں کیا کیا ہوتا ہے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ معاشرے کا ہر فرد اپنے بارے میں تو خوب اچھی طرح جانتا ہی ہے کہ وہ کیا کچھ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں بھی کافی حد تک اندازہ کر ہی سکتا ہے کہ ایسے موقعوں پر، ایسے مواقع پر کون کیا کیوں کرتا ہے۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اگلا مسئلے کی طرف چلیے، جو کہ یہ ہے کہ کون کون سے جانور قربان کرنا جائز ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ تمام اقسام کے بکرے، اونٹ اور گائے۔ یاد رکھیے، خیال رکھیے گا کہ بھینس بھی گائے کی ایک نسل ہے، اور اس کا حکم، شرعی حکم قربانی کے لیے، ذبح کیے جانے کے لیے، اس کا گوشت کھائے جانے کے لیے گائے کے جیسا ہی ہے۔ تو تمام اقسام کے بکرے، اونٹ اور گائے، جس کے حکم میں بھینس بھی آتی ہے، یہ جانور ہیں جو قربان کیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی کے طور پر ذبح نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ، کون کون سے جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ عبید بن فیروز رحمہ اللہ، جو کہ ایک تابعی تھے، انہوں نے البراء بن عازب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے جانوروں میں سے کیا ناپسند فرماتے تھے اور کس قسم کے جانور کو قربان کرنے سے منع فرماتے تھے۔ تو البراء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا ہاتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ اربع لا تجزئ فی الاضاحی، قربانی میں 4 قسم کے جانور مذکر یا مؤنث قبول نہیں ہوتے۔ ایک تو وہ جس کی آنکھ میں خرابی نظر آتی ہو، جیسا کہ کانا جانور یا آنکھ کسی بھی اور نقص والی ہو، ایسا جانور، اور 2 جس کی بیماری صاف نظر آ جائے، اور 3 لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن نظر آتا ہو، اور 4 ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا خشک ہو گیا ہو۔ تو عبید بن فیروز رحمہ اللہ نے کہا مجھے بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ قربانی والے جانور کے کان میں کوئی نقص ہو۔ البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ نصیحت کی، ان کی بات سن کر، کہ قربانی کے جانوروں میں سے تمہیں جو پسند نہ آئے اسے چھوڑ دو، لیکن اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے اس جانور کو کسی پر حرام قرار نہ دو۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، صحیح ابن خزیمہ اور دیگر کئی کتب میں ہے۔ مکمل حوالہ جات کے لیے آپ کتابی نسخے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ہمیں جہاں یہ پتہ چلا کہ کس کس قسم کے جانور قربان کرنا جائز نہیں، وہاں کچھ اور اہم سبق بھی ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح اشارہ کر کے، جس طرح کے اشارہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اسی طرح اشارہ کر کے اپنے شاگرد کو بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو میرا یہ ہاتھ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے چھوٹا ہے۔ اس طرح اشارہ کر کے انہوں نے مجھے سمجھایا تو تھا، لیکن تم میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ مبارک کے مشابہ مت سمجھنا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی امانت اور احتیاط کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے بیان فرماتے ہوئے وہ اشاروں اور حرکات کو بھی بیان فرماتے تھے، اور اگر کوئی فرق ہوتا تو اس فرق کی ساتھ وضاحت بھی کر دیتے تھے۔ اس قدر امانت دار تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض اور عناد اور نفرت اور دشمنی رکھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ
کی مشیت میں ان کے لیے ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو، سبھی انسانوں کو، اپنی ساری مخلوق کو ایسے تمام لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب یہ بھی سمجھتے چلیے کہ جس جانور کا کان کٹا ہو یا کان سوراخ والا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا دم کٹی ہو، اس جانور کو قربان کرنے سے منع کیے جانے کی کوئی صحیح حدیث میسر نہیں۔ علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بہتر باہر طور یہی ہے کہ قربانی کے لیے جانور اختیار کرتے ہوئے اس بات کی مکمل احتیاط کی جائے کہ جانور میں کوئی عیب یا نقص نہ ہو، اور اس احتیاط کا حکم بھی ہمیں ایک حدیث شریف میں ہی ملتا ہے، جو کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذنین، ہمیں رسول اللہ علیہ والسلام نے یہ حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کے آنکھ اور کان کا بغور معائنہ کیا کریں۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی کے باب نمبر 8 میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ مسئلہ نمبر 5 کہ کتنی عمر تک کا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں کثرت سے احادیث شریفہ میں ملتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسا جانور اختیار کرتے تھے جس کے پہلے دانت بدل چکے ہوں، دوسرے دانت نکلے ہوں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جس کے سامنے والے 2 بڑے مضبوط دانت نکل آئے ہوں، جسے عربی میں مسنن کہا جاتا ہے، اگر مذکر جانور ہے تو مسنتن کہا جائے گا۔ یہ بات امام شوکانی کی نیل الاوتار میں مذکور ہے۔ اور اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو اس کی جگہ پر وہ جانور قربان کیا جا سکتا ہے جسے جزعن کہا جاتا ہے، اور یہ جزعن کیسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں، جیسا کہ یہ کہا گیا کہ ایسا جانور جس کی کم از کم عمر 2 سال ہو چکی ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ 3 سال ہو چکی ہو اور 4تھے سال کا آغاز ہو، اور ان اقوال کو پورا جاننے کے لیے آپ کتابی نسخے کا مطالعہ فرما لیجئے۔ یہاں سب کا ذکر کروں گا تو بات لمبی ہوتی چلے جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جزعن وہ جانور جس کی کم از کم عمر 6 ماہ ہو اور زیادہ سے زیادہ 3 سوا 3 سال، تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ ایسا جانور قربان کیا جائے جو مسنن ہو، یعنی اس کے کم سے کم سامنے والے 2 دانت تبدیل ہو چکے ہوں، خواہ اس کی عمر 2 سال سے کم ہی رہی ہو تو وہ مسنن کے حکم میں ہی آئے گا۔ اور اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر ایسا جانور جو کہ جزعن کے حکم میں آتا ہے وہ اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس خلاصہ کلام کی دلیل اور اس کی مزید کچھ وضاحت کے لیے آپ کتابی نسخے کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔ مسئلہ نمبر 6 قربانی کے لیے سب سے بہترین جانور کون سا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ قربانی کے لیے سب سے بہترین جانور خسی کیا ہوا مینڈھا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ والسلام نے دیگر جانوروں میں سے خسی کیے ہوئے مینڈھے ہی اختیار فرمائے اور قربان فرمائے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ وَذَبْحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ کبشین املحین، اور رسول اللہ علیہ والسلام نے مدینہ منورہ میں 2 املح مینڈھے ذبح فرمائے۔ حدیث شریفہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اور جو ابھی انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، ان سب کے حوالہ جات کے لیے آپ کتابی نسخے کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو مکمل حوالہ جات وہاں ملتے چلے جائیں گے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی علیہ السلام 2 املح اور سینگھوں والے مینڈھے قربان فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلا ان 2 احادیث شریفہ کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام املح اور سینگھوں والے مینڈھے پسند فرماتے تھے اور انہیں چن کر دیگر جانوروں میں سے ان کی قربانی کیا کرتے تھے، اور اس بات میں شک کی کسی بھی صاحب ایمان کے ہاں کوئی گنجائش بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی پسند سے بہتر اور افضل کوئی اور پسند نہیں ہو سکتی۔ املح مینڈھا، املح سے مراد وہ مینڈھا ہے جو سفید اور سیاہ رنگ کا ہو اور اس طرح کہ پاؤں اور آنکھوں کے آس پاس اور پیٹ کے نچلے حصے میں سیاہی ہو اور باقی ساری جلد کا رنگ سفید ہو، جسے ہم عام طور پر اپنی اردو زبان میں کاجلی کہتے ہیں۔ اب خسی کیے ہوئے مینڈھے کے قربان کرنے کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کا عمل شریف سنتے چلیے۔ ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے بڑے سینگوں والے املح یعنی وہی کاجلی اور خسی کیے ہوئے مینڈھے خریدتے اور ایک اپنی امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ذبح فرماتے جس نے توحید کی گواہی دی ہو اور اس تک حق بات پہنچ جانے کی گواہی دی ہو، اور دوسرا اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح فرماتے۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب کے پہلے باب میں ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں ایک حدیث شریف ہے جو کہ ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں مزید وضاحت کے ساتھ لفظ خسی بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ حدیث ہے کہ دحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موججین خسیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کاجلی مینڈھے جن کے خسیوں کی رگیں نکال دی گئی تھیں وہ مینڈھے ذبح فرمائے۔ یہ حدیث مسند احمد میں سے حدیث ابی رافع کی احادیث میں سے حدیث نمبر 6 ہے، میرے پاس جو کتاب موجود ہے اس کی ترتیب کے مطابق، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ ان صحیح روایات کی روشنی میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قربانی کے لیے افضل جانور خسی کیا ہوا سینگوں والے کاجلی مینڈھے ہیں۔ 7واں مسئلہ یہ کہ قربانی کے جانور کو بہترین طور پر پال کر خوب موٹا بنانا چاہیے، جیسا کہ ابی امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ مدینہ المنورہ میں اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کیا کرتے تھے، اور سب مسلمان خوب موٹا کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں عام معروف تھا۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کے جانور کو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ خوب اچھی طرح سے کھلا پلا کر موٹا کیا جائے، تاکہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اچھے سے اچھے جانور کو قربان کریں، خود پال پوس کر اس کو اچھا موٹا بنا کر اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ 8واں مسئلہ، قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جانا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا اور فرمایا کہ کلو وطعموا وادخروا، کھاؤ اور کھلاؤ اور محفوظ کر لو۔ اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، وہی بات دیگر الفاظ کے ساتھ کہ کچھ کھاؤ محفوظ کرو اور صدقہ کرو۔ ان 2 احادیث کی شرح میں مختلف اقوال نظر آتے ہیں، جن کی کچھ تفصیل آپ شرح النووی میں، امام مسلم کی صحیح مسلم پر امام نووی کی شرح میں، اور نیل الاوطار کتاب المناسک وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو وہی کہتا ہوں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ وہ حق اور سچ ہے، اور سب سے بہتر بات ہے یہ کہ خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اوپر ذکر کی گئی احادیث شریفہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ قربانی کے گوشت کو کھانے، محفوظ کرنے اور صدقہ کرنے کا حکم تو فرمایا ہے، لیکن حصے اور مقدار مقرر نہیں فرمائی۔ لہذا قربانی کرنے والا جتنا چاہے صدقہ کرے، جتنا چاہے کھائے، جتنا چاہے محفوظ کرے، یہ معاملات اس کے تقوی اور اللہ کے لیے اس کی محبت پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول لے گا، اپنے تقوی کو جان لے گا، اللہ کے لیے اس کے دل میں پائی جانے والی محبت کی پیمائش کر سکتا ہے جب وہ قربانی کے گوشت کو بانٹنے کو، اس کی تقسیم کرنے کی طرف آئے گا، تو وہ جانچ لے گا خود ہی اپنے آپ کو کہ اس کے دل میں کتنا تقوی ہے اور وہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ 9واں مسئلہ یہ کہ ایک بڑے جانور کی قربانی میں کتنے شخص شریک ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امت میں یہ مسئلہ بھی عام طور پہ بالکل درست طور پہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک بڑے جانور کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ 10واں مسئلہ یہ کہ قربانی کس وقت کی جانی چاہیے۔ تو قربانی کرنے کا وقت نماز عید کے بعد کا ہے، پہلے کا نہیں۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ دوبارہ ذبح کرے۔
صحیح البخاری کتاب الاضاحی پہلا باب، صحیح مسلم کتاب الاضاحی پہلا باب۔ اور دوسری دلیل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ من ذبح قبل ان يصلى فليذبح مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اس کی جگہ دوسرا ذبح کرے، اور جس نے اب تک یعنی نماز پڑھ چکنے کے بعد تک ذبح نہیں کیا تو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر دے۔ یہ بھی صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے۔ تیسری دلیل البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ہماری نماز پڑھی یعنی عید کی یہ نماز پڑھی اور پھر ہماری طرح قربانی کی تو اس کی قربانی ٹھیک ہے، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہے۔ تو انہی البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے تو اپنی بکری نماز سے پہلے ہی قربان کر دی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اور مجھے یہ اچھا لگا تھا کہ میرے گھر میں ہونے والی قربانیوں میں سب سے پہلے میری بکری قربان ہو، لہٰذا میں نے تو اسے ذبح کر دیا اور نماز کی طرف آنے سے پہلے کھا بھی لیا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شاتک شات لحم، تمہاری بکری گوشت ہی ہے، یعنی قربانی نہیں ہے، کیونکہ وہ قربانی کے وقت سے پہلے ہی قربان کر دی گئی، اس لیے وہ قربانی کے طور پہ قبول نہیں ہوگی۔ تو قربانی کا وقت نماز عید کی نماز پڑھنے کے بعد کا ہے، پہلے کا نہیں۔ 11واں مسئلہ کہ قربانی کا جانور کس طرح ذبح کیا جانا چاہیے۔ الحمدللہ یہ معاملہ بھی کافی حد تک درست طور پر ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں معروف ہے۔ پھر بھی ذکر کرتے چلتے ہیں کہ جانور کو کروٹ کے بل لٹا کر قبلہ رخ کیا جانا چاہیے، بسم اللہ کہا جائے، اللہ اکبر کہا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اے اللہ اسے میری طرف سے اور جس کو اس اجر و ثواب میں شامل کروانے کی نیت ہو اس کا ذکر کر کے یہ کہا جائے کہ اسے قبول فرمائے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے اور اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو یہ کہے کہ اے اللہ اسے میرے اور میرے والدین کی طرف سے قبول فرما۔ اور یہ بھی کہ ذبح کرتے ہوئے اس بات کا بھی خوب خیال رکھا جانا چاہیے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اس کو لٹاتے ہوئے، اس کو قابو کرتے ہوئے، اور خصوصاً اس پر چھری چلاتے ہوئے، اسے ذبح کرتے ہوئے اس بات کا بہت ہی خیال رکھا جانا چاہیے کہ اس جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس معاملے میں بھی خصوصی تعلیم و تربیت عنایت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر مہربانی کرنا فرض کر دیا ہے، لہذا جب تم قتل کرو تو قتل کیے جانے والے پر مہربانی کرتے ہوئے قتل کرو، اور جب تم لوگ ذبح کرو تو ذبح کیے جانے والے پر مہربانی کرتے ہوئے ذبح کرو۔ اور وہ اس طرح کے ذبح کرنے والا اپنی چھری، چاقو وغیرہ تیز کر لے، خوب تیز کر لے، تاکہ ذبح ہونے والے جانور کے لیے آسانی رہے۔ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، کتاب الصید والذبائح وما یؤکل من الحیوان کی باب نمبر 11۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار ان گنت رحمتیں اور برکتیں ہوں اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم پر، اور میرا سب کچھ ان پر قربان فرما دے اللہ پاک ان صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام لگانے والے بدبختوں کو یقیناً یہ نظر نہیں آتا یا انہیں یہ علم ہی نہیں کہ جو رؤوف الرحیم رسول کریم محمد قتل اور ذبح کرنے میں جانوروں تک پر احسان اور آسانی کرنے کی تعلیم دے، وہ ظالم کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تلوار کے زور پر اطاعت کروانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ نمبر 12، اپنی قربانی کا جانور ذبح کرنے یا کسی اور سے ذبح کروانے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ اپنی طرف سے قربانی خود کی جائے، یعنی اپنی قربانی کا جانور خود ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 63
63 جانور خود اپنے دستے مبارک اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرما، اور پھر اس کے بعد باقی جانور ذبح کرنے کے لیے اپنا ہتھیار مبارک جس سے کہ ذبح فرما رہے تھے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرما دیا۔ صحیح مسلم میں کتاب الحج کے باب نمبر 19 میں ہے۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلے کی دلیل کے علاوہ اس واقعے کو اس حدیث شریف میں ذکر کر دے، اس واقعے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دی گئی مستقبل کی خبروں میں گنا جاتا ہے۔ 100 میں سے جو 100 جانور قربانی کے لیے نبی علیہ السلام کے حکم پر ان کے سامنے لائے گئے، ان کی خدمت میں پیش کیے گئے، ان 100 جانوروں میں سے 63 جانور خود ذبح کرنے کے بعد باقی جانور امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ تو سب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کیے جانے کا وقت کب تک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا آخری وقت ایام تشریق کے آخری دن میں مغرب کا وقت داخل ہونے تک ہے۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ تو 13 ذی الحج کا دن ختم ہونے تک قربانی کیے جانے کا وقت ہے۔ الحمدللہ یہاں تک قربانی سے متعلقہ اہم اور بنیادی مسائل کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے بیان میں قربانی کرنے والے اور کروانے والوں کے متعلق جو اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کوشش کی کہ بات کو مختصر رکھوں، کچھ تفصیلات جو بیان میں نہیں ہیں وہ کتابی نسخے میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، تو گزارش کہ آپ سب بھی اس کتابی نسخے کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا، اور جہاں تک یہ بات پہنچے وہاں بھی سبھی کو اس چیز کی نصیحت کیجیے گا کہ کتابی نسخوں کا مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ صوتی بیان میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان مختصر رکھنے کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن الحمدللہ وہ باتیں اور حوالہ جات کتابی نسخے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی اور اس کے آخری نبی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں سے بنائے، اور اسی حال میں ہمارا خاتمہ فرما کر ہم پر اس کی رضا اور رحمتوں والے معاملے فرماتے رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔